ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بغیر وقت گزارے کیے ڈاکٹر صاحبہ سے ہی جانتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ جی، آپ عموماً گیند میرے پالے میں ڈال دیتے ہیں، موضوعات میں منتخب کرتی ہوں، اس لیے اس کے بارے میں ناظرین کو بتانے کا جو فریضہ ہے وہ بھی میں ہی ادا کروں۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے آج کا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب معمہ بھی ہے اس میں چھپا ہوا کہ وہ کون سی نیکی ہے جو کرنے کے بعد انسان اسے فراموش کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو بڑی خاموشی سے نیکیاں کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں یا لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ نیکی کر کے جتانا یا احسان کر کے جتانا اس نیکی یا احسان کی شان کے خلاف ہے۔ تو آج جو نیکی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ناظرین وہ ہے قرض۔ کہتے ہیں کہ قرض محبت کی قینچی ہے۔ قرض جو ہے وہ رشتوں کو کمزور کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ آئس کریم کا ٹھیلا لے کر گھوم رہا تھا اور اس پر اس نے بورڈ لگا رکھا تھا کہ ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی، وہ پھر نہ لوٹے جنہیں ہم نے قلفی ادھار دی۔ تو سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ جس سے تعلقات منقطع کرنے ہوں، جس سے دوری بنانی ہو، جس سے پھر دوبارہ نظریں نہیں چار کرنی ہو یا جس سے پھر دوبارہ واسطہ نہ رکھنا ہو تو اسے قرض دے دو، کیونکہ پھر وہ یوں غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے عارف صاحب کہ اسلام جو ہے یہ نیکی کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، بھلائی کا دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، صلح کل، امن و آشتی اور خیر بانٹنے کا، آسانیاں بانٹنے کا دین ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی اتری، پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جب پریشانی اور سراسیمگی کے حالت میں کانپتے ہوئے، تھرتھراتے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے، شرابور پسینے میں ڈوبے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین آپ کی جو خوبیاں بیان کرتی ہیں اس میں وہ دو باتیں بتاتی ہیں۔ یوں تو بہت ساری خوبیاں بیان کی لیکن دو باتیں ذرا اس موضوع سے چونکہ مناسبت رکھتی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، انک لتحمل الکل، کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو جس دین کے پیغمبر اور رسول میں یہ خوبیاں ہوں تو وہ دین کتنا بلند مرتبہ ہوگا باقی ادیان کی بدولت بنسبت ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ تو تمام دین ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اس دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعتیں رکھی ہیں چونکہ یہ ایک آفاقی ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، دوسرا رسول آئے گا اور نہ کوئی دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات نازل ہونے والی ہیں، تو وہ تمام چیزیں رہتی دنیا تک جو کہ ایک منشور کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتی ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت میں ہے، کیونکہ رسول پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے میری سنت۔ تو اتباع سنت بھی ضروری ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے قرض لیا، یہاں تک کہ وصال کے وقت بھی آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے موت کے وقت، اپنے وصال کے وقت اس کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے وارثین کو یا کس طرح نصیحت کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے فائدے کے بارے میں ابھی ہم فی الحال آ رہے ہیں کہ قرض دینا کتنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ عموماً دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کوئی ناگہانی آفت ہے، اچانک کوئی حادثہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے انسان نے پیسے جمع نہیں کیے ہوتے ہیں، کچھ اپنا حساب کتاب سیٹ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ پیسے پس انداز نہیں کیے ہوتے، کوئی بچت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مواقع پر اچانک قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا جس کی کہ اسلام نے بڑی سختی سے ممانعت کی ہے وہ ہے اسراف اور تبذیر، فضول خرچی۔ فضول خرچی کے لیے قرض لینا یہ سراسر ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن جب کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی ضرورت آتی ہے تو ایسے میں انسان، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سماج جو ہے آپسی لین دین، ربط و تعاون اور اشتراک کے فارمولے پر ہی عمل کرتا ہے، تو انسان اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے پاس ہی جائے گا نا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی پر یاد آ رہا ہے کہ جب مہاجرین مدینہ پہنچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تمام لوگوں کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ یا تو مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے یا اللہ کے راستے میں لٹا کے آئے تھے، جس طرح حضرت صہیب رومی نے کہا تھا جو ہے میرے پاس یہ تم لے لو لیکن مجھے جانے دو میرے محبوب کی نگری میں. چھین لیا تھا ان سے ان کا مال و اسباب اور وہ خالی ہاتھ پہنچ رہے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان، ایک انصار اور ایک مہاجر، دونوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی. اور یہ اپنی نوعیت کی ایک ایسی نظیر ہے، ایک ایسی مثال ہے جو پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی کہ یہ ان پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہ رہے مہاجرین انصار پر، اور انصار ہیں کہ وہ کھلے دل سے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تم لے لو، میرا یہ تجارت کا سامان ہے اس میں سے تم بھی ساتھ کر لو، تم بھی جو ہے اس میں شریک ہو جاؤ، میری 2 بیویاں ہیں تم جسے چاہو پسند کر لو، میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. ایسی مثال ملے گی کہیں نہیں ملے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر سماج میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بہت سارے مختلف مواقع پر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اب بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر انسان قرض نہ دے تو وہ شخص کہاں جائے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سماج میں آج کسی سے انسان کہتا ہے میری جان لے لو مگر قرض نہ لو، اس سے پیسوں کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں. اول تو قرض دینے والا جو ہے وہ تنگ نظری کا شکار ہے. اب ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے دینا، جسے قرض حسنہ کہتے ہیں، جس میں کہ کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے، جب تک جی چاہے جب تمہیں آسانی ہو تم لوٹا دینا. نہیں اگر لوٹانے کی کوئی صورت ہے تو پھر جا میں نے تمہیں معاف کیا اللہ کے لیے، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. تو یہ چیز ہمارے سماج میں اب نہیں ملتی ہے. دوسرے، قرض لینے والا بھی اب ایسا ہو چکا ہے کہ وہ آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، 6 مہینے بعد دے دوں گا، سال دے دوں گا. 6 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، یہاں تک کہ دونوں کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی میرے اس فلاں شخص کا کچھ قرض میرے اوپر تھا لوٹا دینا، اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کا کچھ قرض تھا لے لینا. تو اب نیتیں بھی جو ہے وہ خالص نہیں رہیں، لہٰذا قرض لینے اور دینے کا جو عمل ہے وہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا. ابھی آپ نے قرض دینے کی بات کی، تو اب ہم جو قرض دیتے ہیں، آپ نے کہا اللہ کے لیے قرض دینا، کیا موجودہ دور میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے قرض دیتے قرض اس لیے کل کو وہ ہم امیدیں اللہ سے نہیں وابستہ کر رہے ہیں، اس بندے سے وابستہ کر رہے ہیں، کل کو میرے ساتھ کوئی وقت پڑے گا تو یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. جی، یہ بات تو بہت بعد میں ہے کہ کوئی آڑے وقت میں وہ میرے کام آئے گا، یا مجھ پر کوئی ایسا وقت آیا تو یہ میرے ساتھ مجھے کھڑا ہوا ملے گا، میرا حمایتی بن کر یا میرا حامی اور مددگار بن کر. اول تو آج یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ یا تو اس کا بھائی ہوتا ہے، کوئی اس کا عزیز رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی اس کا بہت گہرا دوست ہوتا ہے، یا کوئی ایسا واقف کار ہوتا ہے جس پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو یہ میرا قرض لوٹا دے گا. جی، یہ ایک بات ہوتی ہے. اچھا، اسلام نے اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک رکھا ہے دستور یا ضابطہ. سورہ بقرہ میں قرض سے متعلق بڑی لمبی آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے لوگ ایمان والو جب تم کسی کو قرض دیا کرو یا کسی کو قرض دو ایک متعین ایک مخصوص مدت کے لیے، تو فلیکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو. اے ایمان والو جب تم کسی کو قرض دو کسی وقت معینہ کے لیے، مخصوص مدت کے لیے، تو اسے لکھ لیا کرو. اور کون لکھے؟ فلیکتب کاتب بالعدل. کچھ اس طرح کی بات ہے کہ اسے کوئی عادل شخص، انصاف پرور شخص جو ہے وہ اسے لکھ لیا کرے. تو لکھنے کے بھی جو ہے وہ ایک پورا ایک ضابطہ ہے. 2 گواہ بنا لیے اور لکھنے والا انکار نہ کرے، اس کے لیے بہت ثواب ہے. بہت یہ طویل ایک آیت ہے جس میں قرض کا پورا بیان موجود ہے. تو یہ جو لکھ لینا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کبھی بھی زبانی نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمیشہ تحریری ہونے چاہیے. تو ہم ادھر بھی بعد میں آئیں گے، لیکن فی الحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل قرض دیتا کون کس کو ہے؟ کسی اجنبی کو قرض نہیں دیتے. وہ زمانے اور تھے کہ جب قرض نہیں، تب جانیں بھی جو ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے داؤ پر لگا دی جاتی تھیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک 2 شخص آتے ہیں، 2 اشخاص آتے ہیں اور ایک تیسرے شخص کو پکڑ کر لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یہی ہے وہ شخص، اس نے ہمارے باپ کو مار ڈالا، اس کی جان لے لی ہے. حضرت عمر فاروق اور ان کے ساتھ غالباً حضرت ابی بن کعب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا اور بھی کوئی صحابہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
اس شخص نے جھکی جھکی نظروں کے ساتھ گردن جھکاتے ہوئے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، اپنے قصور کا اعتراف کیا اور کہا امیر المومنین یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہوا یوں کہ ان کا جو باپ تھا اس نے اپنے گھوڑے کو میرے کھیتوں میں کھلا چھوڑ دیا اور اس نے جو ہے وہ میری فصل تباہ کر دی. تو میں نے اس کو منع کیا، اسے روکا، لیکن وہ نہ مانا تو میں نے اٹھایا پتھر اور دے مارا. اب میرا ارادہ اس کی جان لینے کا نہیں تھا، لیکن اتفاق سے اس کی موت ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، قصاص کا قانون یہی ہے، جان کے بدلے جان، العین بالعین والسن بالسن والجروح قصاص، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے زخم، یعنی جہاں پر جس کو زخم ملا ہے اس کو اس کا قصاص دینا ہے. تو کہا کہ تمہیں تو جان دینی پڑے گی. اس نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بہت دور صحرا میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری بیوی ہے، بالکل ہی بے یار و مددگار ہیں، جنہیں میں بالکل اللہ کے ذات پر تنہا چوزوں کی طرح چھوڑ آیا ہوں، اور میرے سوا ان کا کوئی والی، کوئی مددگار، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو آپ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں جا کر ان کو اپنے بارے میں بتا سکوں اور یہ بھی بتا سکوں کہ اب مجھے قصاص میں اپنی جان دینی پڑے گی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ تمہیں تو گواہ پیش کرنا ہوگا، تم 3 دن کی مہلت مانگ رہے ہو، لیکن یہ مہلت تمہیں یوں تو نہیں ملے گی، تم اس شہر میں، اس علاقے میں بالکل اجنبی ہو. اگر تم بھاگ گئے تو پھر کیا ہوگا تمہارے اس معاملے کا؟ کون جو ہے وہ تمہارا ضامن بنتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں کسی کو نہیں جانتا. اس نے پورے مجمع میں، جب مجمع جمع ہو گیا تھا، اس نے نظر ڈالی اور سب کی طرف دیکھا، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا ضامن بننے کے لیے، ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب دیکھا لوگوں نے کہ اس مجمع پر سکوت کا عالم طاری ہے، تو ایک شخص بوڑھے سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کا ضامن بنتا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ایک دم تڑپ اٹھتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ میں آپ کی جان کو یوں ہی قربان نہیں کر سکتا. کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا بہت عزیز ہے ہمیں، میں آپ کی جان کو یوں نہیں جانے دے سکتا، اس کی اجازت نہیں دوں گا میں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ عمر، میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. دے دو اسے اجازت، یہ 3 دن کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، دے دو اسے مہلت، یہ جائے اور جا کر اپنے متعلقین کو اپنے بارے میں بتا کر چلا آئے. تو ایک مہلت طے ہو جاتی ہے کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد، سپہر کے بعد اگر تم نہیں آئے تو پھر قصاص میں حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی جان دینی پڑے گی. وہ شخص فوری طور پر گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور سرپٹ دوڑاتا ہوا چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن بھی گزر جاتا ہے اور جھٹپٹا سا، یعنی ملگجا سا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے. سرمئی سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. بڑا مجمع ہے جو وہاں جمع ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اور تمام لوگ وہاں موجود تھے کہ دیکھیں آج اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہیں، بڑی گہری سوچ میں ہیں کہ آج کیا ہوگا. وہ شخص جس کا کہ نہ نام پتہ ہے، نہ کوئی ٹھکانہ معلوم ہے، اگر وہ آج نہ آیا تو ابو ذر غفاری کو اپنی جان دینی پڑے گی. صحابی بھی وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار صحابہ میں سے ہیں. خیر، سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے ہیں اور مجمع میں اضطراب بڑھ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، ہلچل بڑھ رہی ہے. اچانک دور سے گرد اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون ہے یہ سوار جو آ رہا ہے دور سے سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا. قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی شخص ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی فوراً گھوڑے سے کودتا اور کہتا ہے امیر المومنین میں آ گیا. حضرت عمر فاروق کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، حالانکہ اسے اپنی جان دینی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آتا ہے کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی جان بچ گئی. اب وہ 2 نوجوان ہیں، وہ بھی بڑے حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تمام مجمع بھی جو ہے وہ ایک دم خاموش، دم بخود کہ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اب پردہ غیب سے کیا طلوع ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں آ گیا، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہ جو 2 نوجوان تھے انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے اسے معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں 3 دن پہلے تو تم اس کی جان کے در پہ تھے، تم کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس کو جان کے بدلے جان، ہمیں قصاص چاہیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اس شخص سے، اس قاتل سے کہ تمہیں یہاں کس چیز نے آنے پر مجبور کیا؟ تم تو اس علاقے میں اجنبی تھے، اگر تم کہیں چھپ جاتے، تم چلے جاتے تو ہم کون سے تمہیں تلاش کرنے جا رہے تھے یا ہم تمہیں پکڑنے جا رہے تھے؟ تم کیوں آئے؟ اس نے کہا امیر المومنین وعدہ کیا تھا
اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اب آج کے زمانے میں وعدہ وفائی نہیں رہی. تو پوچھا ان 2 نوجوانوں سے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو معاف کیوں کیا؟ کہا امیر المومنین ہم نے اس شخص کو معاف اس لیے کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب کے زمانے میں خیر باقی نہیں رہا. پھر کہا ابو ذر یہ تو بتائیے کہ آپ نے ایک اجنبی کی ضمانت کیوں دے دی؟ کہا امیر المومنین میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اب آج کے زمانے میں خلوص اور مروت نہیں رہی. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اسلام کی اور مذہب اسلام کی تعلیمات کی اساس تھیں. آج اس اساس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے تو قرض کو دینا یا قرض کی واپسی دونوں مشکل ہو گئی ہے. یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ آج کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتی. اور اس کے اندر جیسے سب سے زیادہ کہا گیا کہ اس وقت میں کہا گیا تھا کہ غلاموں کے لیے کہا گیا تھا ان کی گردنیں چھڑانا جو ہے سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے اس کے بارے میں. اور اس کے اندر جو اگر دیکھیں تو اس فضائل کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ کام جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے ان کے دور میں. اور لوگ کہا بھی کرتے تھے کہ تم غلاموں کو کیوں آزاد کرا رہے ہو. حضرت ابو قحافہ کہتے تھے ان کے والد کہ یہ تو پیسہ تم ان کمزور لوگوں پہ صرف کر رہے ہو, اس کا کوئی دوسرا مصرف بھی ہو سکتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر کا دل کا حال تو اللہ ہی جانتا تھا. جب حضرت بلال تعالیٰ خریدا تو کہا نہیں تھا کہ اگر ابوبکر کو خریدنا بھی تھا غلام تو اچھا خاصا ڈھنگ کا غلام خریدتے, ڈھنگ کے خریدتے. یہ کمزور اور ان کے بارے میں جو الفاظ کہیں. بہرحال یہاں آپ یہ دیکھیں, آپ بتا رہے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرانے کی فضیلت, لیکن صدقے کی بھی بڑی فضیلت ہے. صدقے کے فضائل میں آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ جانتے ہوں گے, ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ صدقے کے ساتھ جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی. قرض دینے کی جو فضیلت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو قرض دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو جب تک وہ اس کے پیسے لوٹا نہیں دیتا ہے صدقے کے برابر اس کے اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہتی ہے. اور اگر وہ شخص وقت معینہ پر وہ قرض ادا نہیں کرتا اور وہ اسے مہلت دے دیتا ہے تو پھر دو گنا اجر بڑھ جاتا ہے اس کا. اس کی نیکی, اس کا اجر و ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہ لوگ جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے کسی قرض دار کو اللہ کی رضا کے لیے مہلت دی ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے حضور آئے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ بھائی اس کا حساب کتاب کرو. تو فرشتے کہیں گے اس کے یا اللہ اس کے اعمال میں تو بہت زیادہ کوئی ایسی خاص نیکی ہے ہی نہیں, نیکیاں بہت کم ہیں, تو کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو ڈھونڈو کوئی ایسی نیکی اور. تو کہیں گے کہ ہاں ایک نیکی اس کی ایسی ہے کہ یہ جب لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو خوب لمبی مہلت دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب یہ میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا اور ان کو مہلت دیا کرتا تھا تو میری عزت کی قسم کہ میں اس کو مہلت دیتا ہوں یا میں اس کو جو ہے وہ اس کی مغفرت کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ. جی صحیح بات ہے. اب جس طرح میں بات کر رہا تھا موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی, چاہے میرا بھائی ہو چاہے کسی چاہے دینی بھائی ہو کوئی بھی ہو, وہ آج کل اپنے کام کے لیے یا کسی چیز کے لیے یا بے روزگار ہے وہ اپنی کام کو وسعت دینے کے لیے یا مجبوری کے تحت جو قرض لیتا ہے بینک سے اور انٹرسٹ وغیرہ کے اندر اس کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. یا کوئی ایک آدمی کا کاروبار اگر ختم ہو گیا ہے تو یہ میں نے گجرات کے اندر تو سنا ہے, وہاں پر میں نے دیکھا بھی ہے ان کو کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں لوگ اکٹھا ہو کر کے اس آدمی کو کے کاروبار کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں اس طرح سے, اور وہ جب اس قابل ہو جاتا ہے یہ کمیونٹی لیول پر ہوتا ہے عارف صاحب. اور اس میں جذبہ ہونا چاہیے. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کو آگے بڑھانے کا جذبہ آپ کو ملے گا. وہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ یوں نہیں ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں. جی ایسی بہت ساری کمیونٹیز ہمارے ملک میں بھی ہیں. اسلام میں آپ دیکھیے گا خلیجی ممالک میں اسلامک بینک ہیں جو بنا سود پہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی اب اس وقت شروعات ہو چکی ہے لیکن محدود پیمانے پر ہے, اسے وسعت دینے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لوگ آج کل ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اس پر انٹرسٹ ملے گا. نیت کیا ہے؟ یہاں اگر وہ اللہ کے لیے کسی کو قرض دیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کسی مصیبت کو دور کرے گا. من فرج کربۃ لأخیہ من کرب الدنیا, کچھ اس طرح کرب کا لفظ ملتا ہے کہ جس نے اب دنیا میں اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو
مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو دور کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو دور کرے گا. اور اللہ تو جسے چاہے جتنا چاہے نوازے. اب جائے ایک چھوٹی سی نیکی ہے اور جنت کا فیصلہ ہو گیا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ یہاں لوگ جو ہے وہ ان کی نظر ہوتی ہے دنیاوی فائدے پر, دنیاوی منفعات پر. اخروی بھلائی, اخروی نجات ان کی نظروں میں نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے لیے لوگ پیسہ بینکوں میں لگا دیتے ہیں, کاروبار میں لگا دیتے ہیں, اور اس پر وہ شرح سود بھی لیتے ہیں کہ اتنا پرسنٹ مجھے فائدہ مل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے تو کتنے پرسنٹ وہاں ان کو ملے گا, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ وَيُضَاعِفُ لِمَن یشاء, کہ اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بنا, 70 سے 700 گنا. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ نیت. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ دینے والا ڈرتے ڈرتے دے تو دے, لیکن جس نے لیا ہے وہ کب لوٹائے گا اور اس کی لوٹانے کی نیت ہے بھی یا نہیں ہے, اس کی ضمانت کون دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی, وہ لوگوں سے قرض لیا کرتی تھی, اور اس کی نیت کبھی بھی قرض کی ادائیگی کی نہیں تھی, وہ قرض کبھی بھی لوٹاتی نہیں تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. اس کے ہاتھ, چوری کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے ہی, لیکن اس طرح کا بھی ایک واقعہ کہیں سماعت میں گزرا ہے, یہ بھی ایک طرح کی دھوکہ دھڑی ہے, تو اس وجہ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, کوئی شخص اگر جہاد کرتا ہے لیکن مرتے وقت اس کے ذمہ کچھ قرض رہ گیا تو کیا اس کی بخشش یا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اب جہاد جیسا عمل ہے, لیکن اگر اس کا قرض, اس کے ذمہ کسی کا قرض باقی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہیں کرواتے تھے, پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا, بے شک کسی اور تم لوگ مل کر کے تم لوگ پڑھا, کسی صحابی نے ان کا قرض کی ذمہ داری لی تب پڑھائی. تو اگر قرض لینے والا ادائیگی کی نیت ہی نہ رکھے, اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے, تو پھر قرض دینے والا بھی ہچکچائے گا اور 10 بار سوچے گا. میں نے دیکھا نیت پر اس کے اتنا بڑا دار و مدار ہے. آپ ویسے قرض دے دیجئے کسی کو, تو جیسے بھی آپ نے کہا قرض محبت کی قینچی ہے, تو آپ کے رشتے خراب ہو جائیں گے. لیکن میں نے دیکھا یہ مائکرو فائنانس جو بینک ہیں, اسلامک بینک ہیں, ان کی واپسی جبکہ وداؤٹ انٹرسٹ دیتے ہیں, 99.99% ان کی قرض کی واپسی ہے. کیونکہ یہ جو قرض دے رہے ہیں نا, یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں, اپنے لیے نہیں دے رہے یہ لوگ. وہاں 99.99% جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے کسی سے قرض لیا 1000 دینار, کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے 1000 دینار قرض دے دو. اس شخص نے دے دیا. اس نے کہا میرے بھائی ایک تاریخ کا تعین بھی کر دیتا ہوں, اگلے مہینے کی اس تاریخ کو میں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا. دونوں میں بات طے ہو گئی, وہ اپنے راستے چلا گیا, یہ اپنے راستے چلا گیا. دونوں کے مقام میں کے درمیان ایک دریا حائل تھا. اب معینہ مدت پر یہ 1000 دینار لے کر پہنچا کہ دریا پار کر کے اس طرف جائے اور جا کر یہ قرض اپنے دوست کو لوٹا دے. لیکن اس دن اتفاق سے وہاں کوئی کشتی یا کوئی ایسا اسباب موجود نہیں تھے کہ وہ دریا پار کر سکتا. اب اس نے ایسے آسمان پر دیکھا اور کہا یا اللہ, تو میرے دل کا حال جانتا ہے, تو میری نیت بھی جانتا ہے. آج میں یہ پیسے لے کر آیا ہوں, لیکن اس پار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو اب کیا کروں میں؟ پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لکڑی کا خشک تنا ہے. اس نے وہ 1000 دینار اس لکڑی کے تنے میں, پیڑ کے تنے میں ڈالے, ایک چھوٹا سا خط لکھا, کہا میرے بھائی میں فلاں ہوں, اس میں 1000 دینار اس تھیلی میں ہے, اور آج کے دن ہمارا یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آج کے دن, آج کی تاریخ میں, ٹھیک 1 مہینہ آج مکمل ہو رہا ہے, یہ پیسے مجھے تمہاری امانت لوٹانی تھی, قرض کے پیسے لوٹانے تھے, لیکن چونکہ اسباب کوئی موجود نہیں ہے, میں اس پار آ نہیں سک رہا ہوں, لہٰذا میں اللہ کو ضامن بنا کر لکڑی کے اس تنے میں یہ 1000 دینار ڈال کر میں بھیج رہا ہوں, اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو وکیل بنا رہا ہوں. اللہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ دل کا حال تو جانتا ہے, نیت کا حال بھی تو جانتا ہے, پہنچا دے اسے اس پار میرے دوست تک. اور اللہ تعالیٰ واقعی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ شخص بھی اس تاریخ کو دریا کے اس پار موجود تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا دوست آج جو ہے وہ میرے پیسے لوٹانے آئے گا. اب وہ دیکھتا رہا, کوئی نہیں آیا. پھر اس نے دیکھا ایک لکڑی کا خشک تنا جو ہے وہ پانی کی لہروں پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے کہا چلو یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں, یہ جلانے کے کام آئے گی. وہ اٹھا کر لے گیا, اور گھر پر جا کر جب اس نے اس کو چیرا تو اس کے اندر 1000 دینار ملے اور وہ خط ملا. لیکن اس شخص نے, جس نے کہ یہ قرض ادا کرنا تھا, جس کو یہ قرض ادا کرنا تھا, اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے دوست کو یہ پیسے نہ ملے تو پھر تو قرض تو میرے ذمہ باقی رہا. اس نے پھر 1000 دینار جمع کیے
اور اس نے اپنے دوست کے پاس پہنچ کر کے وہ 1000 دینار کی تھیلی اس کے حوالے کی اور کہا میرے دوست میں پچھلی تاریخ کو آیا تھا، معینہ تاریخ کو میں وہاں پہنچا تھا، لیکن تم تک پہنچ نہیں سکا تھا کیونکہ کوئی راستے میں کشتی وغیرہ دستیاب نہیں تھی، تو میں نے ایک اللہ کو ضامن بنا کر کے اللہ کے حوالے کر دیا تھا تمہارے پیسے، اب پتہ نہیں تم تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، لیکن اگر نہیں پہنچے تو یہ پکڑو 1000 دینار۔ اس نے کہا کہ جب تم نے اللہ کو ضامن بنایا تو پھر وہ پیسے کہاں جاتے؟ وہ مجھ تک بحفاظت پہنچ گئے تھے، اور پکڑو یہ 1000 دینار تمہارے، میرا قرض مجھے مل گیا۔ ناظرین، جیسے موضوع تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یقینی طور پر موجودہ دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ قرض کے لیے جب کہیں نہیں ملتا تو وہ انٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں، انٹرسٹ پر پیسہ لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ضرورت کو پورا تو کرنا ہے، اگر ہم لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے تو یہ سوچیے ہم اسے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیں گے، کیونکہ انٹرسٹ کا معاملہ تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم اپنے بھائی کو اس گناہ سے بچا رہے ہیں، اور جو لے رہا ہے قرض اس کو بھی چاہیے ٹائم پر ادا کر دے، اور اگر نہیں دے پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت بھی اتنی وسعت نہیں دی تو جا کے مہلت مانگ لے، اور جس کے پاس اگر ہے اس کو گنجائش تو اس کو مہلت دے دے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔